ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرات محترم آپ کی نیور پر محبتوں میں میں بلا تمہید و تمثیل ممتاز علمی و روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا پیر غلام محی الدین سلطان صاحب دامت برکاتہ القدسیہ غلام محی الدین سلطان صاحب نقشبندی مجدی دامت برکاتہ القدسیہ کو دعوت دے رہا ہوں. نعرے سے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. نعرہ میرا نہیں ہے، رب نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا. فَذْكُرُونِ يَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. جو چاہتا ہے نا رب اس کا چرچا کرے وہ محبت سے جواب دے دے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. آستانِ عالیہ چورہ شریف. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین أولی الصدق وعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. جس طرح کا یہ اجتماع ہے اور جس طرح کا یہ آستانہ ہے اس طرح کا درود آپ نہیں پڑھ رہے، ذرا محبت سے پڑھیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. دلال القرآن شریف کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث قدسی. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے خطاب فرماتے ہیں یا ملائکتی ھذا عبد من عبادی فاکثر الصلاۃ علی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فبعزتی وجلالی وجودی ومجدی وارتفاعی لأوتینہ بکل حرف قصرا فی الجنہ ولیاتینی یوم القیامت تحت لواء الحمد ونور وجہک القمر لیلۃ البدر وکفہ فی کف حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے خطاب فرماتے ہیں فرشتوں یہ میرا بندہ میرے محبوب پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے. میں نے اپنی عزت اپنے جلال اپنی بخشش اپنی بلندی کی قسم کھا رکھی ہے کہ ہر درود کے بدلے سے جنت میں محل عطا کروں گا. اور جب یہ قیامت کے دن میرے پاس آئے گا ہم کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کروں گا. اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ دمکتا ہوگا اور اس کا ہاتھ میرے محبوب کے ہاتھ میں ہوگا. اس محبت سے پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. محترم المقام صاحب سجادہ مرام فخر خالقان نقشبند حضور قبلہ عالم پیر سید شبیر شاہ صاحب گیلانی دامت عنایاتہ سعادتگان بالخصوص سعادتہ جناب پیر سید محمد فضل عثمان شاہ صاحب گیلانی دیگر سعادتگان. اور آج بڑی یہ خوشبودی ایک عرصے کے بعد جناب پیر صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے چھوٹا گلا میں. پھر رات کو میں آپ کے پاس آپ کی دعوت پر آپ نے مہربانی فرمائی تھی رات وہاں اکٹھے ہم رہے تھے. اس عرصے کے بعد پھر آج ملاقات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کا سایہ تادیر اہل طریقت پر اور اہل سنت پر قائم رکھیں. حضرات محترم کیونکہ علماء کافی اور بھی آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے میں بالکل تھوڑا سا وقت لے کر آپ سے اجازت چاہوں گا. صرف آدھی شرط ہے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر تقریر نہ بھی ہو
حضرت جمعے کے دن بڑا سخت اٹیک ہوا ہیضے کا اور انتہائی ویکنس بھی ہوگی اور سردی کافی لگ رہی ہے. گھر والے کہہ رہے تھے کہ نہ جائیں. میں نے کہا میں جاؤں گا, وہ میرا مرکز ہے, وہاں سے مجھے اگر شفا نہیں ملے گی تو کہاں ملے گی, اس لیے میرا جانا ضروری ہے, تقریر ہو یا نہ ہو حاضری ضروری ہے. تو اس لیے میں چند منٹ آپ کے لوں گا. حضرات محترم, پاکستان کے اندر بلکہ بیرون ملک کے اندر بھی بہت سارے آستانے ہیں. عیدگاہ شریف ہو, علی پور شریف ہو, روپڑ شریف کی حاضری موجود ہے. جناب پیر صاحبزادہ محمد عثمان صاحب تشریف فرما ہیں. رتیار شریف سے جناب صاحبزادہ پیر محمد فاضل صاحب موجود ہیں. اسی طرح آلو بہار شریف, نتھیار شریف, علی پور شریف, چراغ شریف, اور یہ جتنے بھی آستانے ہیں یہ سب اسی در کے فیض یافتہ ہیں. اسی دریا سے یہ نہریں ہوئی جاری ساری, یہ سب کا مرکز ہے. میں کہا کرتا ہوں ایک بندے کے کئی رشتے ہوتے ہیں. کسی کا وہ باپ ہوتا ہے, کسی کا بیٹا ہوتا ہے, کسی کا بھائی ہوتا ہے, کسی کا بھتیجا, کسی کا بھانجا. اسی طرح وہ کسی کا پیر ہوتا ہے, کسی کا مرید ہوتا ہے. اور بھائی ہم پیر اپنے مریدوں کے ہوں گے, فیض ادھر اس لیے نا, لیکن اس در کے ہم نوکر ہیں. اس در کے ہم نوکر ہیں. آج کل پیری مریدی کا کنسپٹ ختم ہو گیا ہے. پیر یہ سمجھتے ہیں یہ فقیر ہیں. میں نے ادھر بھی یاد کیا تھا, پیر تو بٹا پر تو بان پیر آج مل سکتا, لیکن فقیر ملنا بڑا مشکل ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, چورا شریف کے جتنے بھی سجادگان مسرد ارشاد پر فائد ہیں, تمام کتاب شریعت کے پابند ہیں. اور اسی طرح نیاریاں شریف یہ آپ کے سامنے موجود ہیں. تمام بھائی سب کے سب شریعت کے پابند ہیں. سبحان اللہ. اصل چیز بات کہتے ہیں جی شریعت اور ہے, طریقت اور ہے. میں کہتا ہوں شریعت کی مثال دودھ کی ہے. شریعت کی مثال دودھ کی ہے. اسی سے پنیر نکلتا ہے, اسی سے مکھن نکلتا ہے, اسی سے بالائی سے گھی. اب اسی شریعت سے طریقت نکلتی ہے, اسی سے طریقت حقیقت معرفت نکلتی ہے. شریعت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہم اس کو ولی نہیں مانتے. یہ نماز وہ ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور عظیم عبادت ہے کہ جس کے لیے خانہ کعبے کا طواف بھی رک جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. طواف عبادت ہے, اور یہ وہ عبادت ہے جو خانہ کعبے میں ہوتی ہے, کہیں اور نہیں ہوتی. مگر جب نماز کا وقت آتا ہے طواف بھی رک جاتا ہے. لیکن لوگ پرواہ نہیں کرتے, کہتے ہیں جی بس بیعت ہو گئے, اسی پر اکتفا ہے. پیر جانا جنت جانے تیرا بیان. امام ربانی قندیل نورانی ہم سب کے مرکز حضرت شیخ احمد مجدد افسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص فضا میں اڑ رہا ہے, فضا میں اڑ رہا ہے لیکن شریعت کا پابند نہیں ہے, اسے ولی مت مان. اس لیے کہ فضا میں مچھیاں اور مچھر اور مکھیاں بھی اڑتی ہیں, ان میں کیا فرق ہے. اگر کوئی دریا میں تیر رہا ہے, اوپر اوپر جا رہا ہے دریا کے, شریعت کا پابند نہیں, اسے ولی مت مان. اس لیے کہ دریا میں مینڈک اور مچھلیاں بھی تیرتی ہیں, پھر اس میں کیا فرق ہے. فرمایا ما برائے استقامت آمدین, نہ برائے کشف و کرامت آمدین. ہم دنیا میں نبی پاک کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں, نہ کہ لوگوں کو کشف و کرامت بتانے کے لیے آئے ہیں. سبحان اللہ, امام ربانی قندیل نورانی. میں کوئی رواجی تقریر آپ کو نہیں اس وقت سنا رہا, میری باتیں غور سے سنیں. حضرت صاحب کی ایک فرمائش ہے, وہ میں آخر میں آپ کو ضرور سناؤں گا. مجدد پاک
رحمت اللہ علیہ، ان کے سامنے ایک شخص حاضر ہوئے، ایک درویش، آپ کہنے لگے حضور میری منزل رک گئی ہے، میری منزل رک گئی ہے، میں آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ میرے خلیفہ شیخ احمد کے پاس جاؤ، وہ توجہ دیں گے۔ آپ کے یہ لفظ ہے، اے درویش میرے پاس تو فقط سنت مصطفیٰ کا سودا ہے، اتنی بات کا کرنا تھا کہ اس درویش کو فائد آ گیا، اس کے فائد کے ساتھ سرزمین ہند کو بھی فائد آ گیا، پوری زمین زلزلے میں آ گئی۔ مجدد پاک نے فوری طور پر خادم کو دیا، وہ میری مسواک لے آؤ، مسواک کو زمین پر ایسے دبایا تو زمین رک جاتی ہے، جب زمین رکی تو درویش کو دم کیا، درویش بھی ہوش میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا اے درویش آج آپ کی برکت سے سرزمین سرہنگ میں زلزلہ آ گیا، زلزلہ آ گیا، اور میں شیخ احمد اگر دعا کروں یہ تمام مردے اٹھ کر میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مردوں کا زندہ کرنا اپنی جگہ، ارے آپ کی برکت سے زمین سرہنگ کا بچ جانا اپنی جگہ۔ میں ساری باتوں کو بالائے طاقت رکھ کر یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک کی کسی ایک سنت پر عمل کر لوں۔ اللہ 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 یہ جو آپ اشارہ فرمایا مسواک لے آؤ، زمین پر دبایا، زمین رک گئی، بتایا یہ کہ تیری زندگی میں بڑے سے بڑا تزلزل پیدا ہو جائے، سنت مصطفیٰ کا سہارا لیتے کہتے ہیں جی یہ سنت والے کے اندر پیر ہو گئے، پیر سلطان لکی بتائیں پیر بن سی۔ پتہ نہیں ہے کہ کلندر کا دور کدھر سے آ گیا، کلندر کہتے ہیں جی جو شلوار کمیز اتارے کلندر ہے، اور میں کہتا ہوں کلندر اللہ کا لاڈلا ولی ہوتا ہے، لاڈلا اور ضدی ولی، جس کے بارے میں ضدی اپنی ضد سے اللہ سے ہر بات بنوانے والا، بارود سنگلے چلے تے اندروں آب حیاتی، اونٹ سکے تریایا وانگوں پر جان ندی وچ ناتی۔ سبحان اللہ، اللہ مجدد پاک آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ ابھی بچے تھے تو کشف اتنا تھا کہ آپ بتا دیتے تھے کہ یہ بیل، یہ گائے جو ہے یہ اب بچیاں دے گی یا بچہ دے گی، اور اس کا یہ رنگ ہوگا، اور اسی طرح ہوتا۔ بعض مریدوں نے حضرت صاحب کو خوش کرنے کے لیے کہ جی صاحبزادہ صاحب تو ابھی سے بڑے کمال پر ہیں، آپ کا چہرے پر ملال آ گیا، چہرے پر ملال آ گیا، فرمایا جاؤ اسے نان بھائی کی دکان سے روٹی کھلا لو، آج سے 4 صدیاں پہلے تنور کی روٹی نان بھائی کی دکان سے کھائی، فرمایا اب اس سے پوچھو۔ اب کشف بند ہو گیا، کشف بند ہو گیا، جب کشف بند ہو گیا تو آپ نے فرمایا سلوک کی 100 سیڑھیاں ہیں، سلوک کی 100 سیڑھیاں ہیں، یہ کشف و کرامت 17ویں سیڑھی ہے، اگر یہ 17ویں سیڑھی کے تماشے میں لگ گیا تو باقی 83 سیڑھیاں کون عبور کرے گا؟ آج کل تو لوگ آتے، میں آگے صدا صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ جی والدین کہیں گے تو شادی کر رہے تھے میری مرضی اٹھے ہوئے تسی مہربانی کرو نا صاحب بھی کر دو، صاحب آہو بھی کر دو، وہ میرے کو آندے میں کہ یہ صاحب تے میں بکواس ہے، یہ تو ذنی علم ہے،
میں کہ صاحب کو حقیقت ہوتی جہاں تھانے ایک صحابی بہ جانا شکایت ہوگی جی چوری ہوگی وہ پوچھاتا بھائی کس چوری کی تھی جا کے چھاپا مار کے پکڑ کیا بات ہے کیا بات پیروں کو اپنے حساب سے لگا یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے نا پتہ ہے کیا کرتے صبح اٹھتے ہیں نا مصلح بچھا کر 1000 کا نوٹ اپنی جیب سے نکال کر رکھ دیا اب ایک آدمی اسے کہا وہ پہلے بندہ آیا ذرا 1000 کا نوٹ اسے تو 1000 کو کٹ کم ہی نہیں یہ کدی 1000 بھی اس چاہ دیتا نا ساری دیہڑی 1000 ہی آ گیا دیہڑ سے لگ گئی نا کیا بات ہے پیر صاحب دوستان محترم پیر کا یہ کوئی مقصد نہیں سردی ہو تو پیر کو بھی لحاظ کی ضرورت آپ کو بھی پیاس لگے پیر بھی پانی پیے گا آپ بھی پانی پیئیں گے پنکھے کی ضرورت پیر کو بھی ہے مریض کو بھی ہے کھانا مریض کے لیے بھی ہے پیر کے لیے بھی ہے یہ معاملہ نہیں ہے اور پیر کے پاس آ پیر سے عرض کر یا حضرت جی مجھے رب کا پتہ بتا دیں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد مجھے رب کا پتہ بتائیں رب فرماتا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا رحمان کے متعلق کسی خبر والے سے واہ بولے شاہ کبیری کیا فرماتے ہیں رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ رب رب کر دے بڑھڑے ہو گئے اے ملا پنڈت سارے یہ ملا کہنے ہو اور کنا پہ سمجھے اسی تے نے غلام ہاں بھائی اللہ دے پیارے نے غلام ہاں اسی انہاں شامل نہیں ہاں اے او رب رب کر دے مڈڑے ہوں گے اے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج کھرا نہ لبا اور سجدے کر کر ہارے آپ فرماتے ہیں رب تے تیرے اندر بسدا رب تے تیرے اندر بسدا او بیک قرآن اشارے بزے شاہ رب اس نو ملدا اور جڑا پیر تو تن منوا سبحان اللہ حضرات محترم الشیخ فی قومہ کا نبی فی امت شیخ اپنے مریدوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین آپ سنتے رہتے ہیں اور ایک اور حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من نفسہ و مالہ و اولادہ و ولدہ والناس اجمعین تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان اپنے مال اپنی اولاد اپنے والدین اور پوری کائنات سے بڑھ کر میں محمد سے پیار نہیں کرتا سبحان اللہ تو جب یہ مسئلہ ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتی شیخ اپنے مریدوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے اور شیخ سے بھی ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کر کے پتہ خدا کا ملے واہ سبحان اللہ میں پہلے یاد کر رہا تھا مرید بننا مشکل ہے کیوں جی حضرت مرید بن گیا تو کامل ہو اور مرید کب بنتا ہے جب شیخ میں فنا ہو جائے جب شیخ میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے وہ مرید بن جائے اللہ اللہ چلو حضرت صاحب کا وہ مجھے ربائی سامنے آ گئی سائیں یہ ایران سے آئے پنڈی میں رہا ساری عمر پٹھواری سیکھی تو پٹھواری میں اس نے یہ لکھا ہے وہ بڑی پیاری بات ہے
کہ دلا لکھواری موڑیا سی پیت گر اگے نہ بھولیا کر دلا لکھواری موڑیا سی پیت گر اگے نہ بھولیا کر اور جس نو یار کے میں اس دے نال رہویں تے تسبیح یار دے نام دی اللہ 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 جس نو یار کہیے اس دے نال رہیے کہ تسبیح یار دے نام دی رولیا کر سر دے چک کے پنڈ پریب وادی پھر تو بھولنا اس نو ڈولیا کر سبحان اللہ سائیاں یار دی پیش تصویر کریے او بولے نہ بولے تو بولے اللہ ولی شیخ کے ساتھ ایسی محبت رکھو المرید لا یرید مرید کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا مرید جس طرح مردہ بدستے زندہ ہوتا ہے مرید بھی اس طرح اپنے پیر کے سامنے اب مردہ پڑا ہے نا زندہ اس کو غسل دے رہا ہے جدھر پڑی ہے موڑے بیچارہ بول نہیں سکتا اسی طرح مرید کو چاہیے کہ پیر کے حکم کو سرے خم تسلیم کرے پیر کے سامنے زیادہ حجت نہ کرے پیر کی بات کو مانے اللہ ادا کرے نماز پڑھے وظیفہ پڑھے اور میں یہ سمجھتا ہوں ان ساری باتوں سے بڑھ کر پیر کے در کی خدمت انسان کو منزل پہ پہنچاتی ہے واہ 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 کیا بات ہے ماشاءاللہ 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 علی پور شریف کی آپ نے بات سنی کہاں وہ اپنی چادر بچھانا صرف چارے کو بچانے کے لیے اور پھر کہاں امیر ملت کا لقب پانا یہ ویسے ہی تو نہیں بن جاتا واہ یہ ویسی منظر تو نہیں مل جاتا میں سمپلی طور پر ترنم میں نہیں میاں صاحب کی سوانہ بات کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں جب تک آجز ٹوپی وانگو آجز ٹوپی سیڑن ویلے ہوندی لیرا لیرا آجز ٹوپی سیڑن ویلے ہوندی لیرا لیرا پھر ستے جا مقام کرندی پیر فقیر امیرہ واہ 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 یہ ٹوپی جو ہے نا پہلے اس پر کینچی چلتی ہے پھر سوئی سے اس کا سینہ چھلی کیا جاتا ہے پھر جاوے والا جب ٹوپی کی شکل اختیار کرتی ہے پیر بھی اسے سر پہ رکھتے ہیں امیر بھی اسے سر پر رکھتے ہیں فقیر بھی اسے سر پر رکھتے ہیں یہ سر کی زینت بننے کے لیے بڑی ماریں کھانی پڑتی ہیں ہائے 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 سبحان اللہ واہ 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 کیا بات آپ فرماتے ہیں کی کچھ حال کمار کریں دے آجل مٹی والا کی کچھ حال کمار کریں دے آجل مٹی والا اور مر کے پہنچے لباں توڑی یار سجل دے پیالا واہ 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 مٹی کو بڑا کٹا جاتا ہے یہ پیالہ جو تیرے لبوں کے ساتھ لگا نا ہر کوئی اس کو چومتا ہے ہر کوئی اپنے لب سے لگا یہ ویسے ہی تو نہیں یہاں پہنچ گیا اس نے بڑی مالیں کھائی ہیں بڑا اس کو کٹا گیا ہے سب دکھ مہندی سردے سہندی تاں تلیاں چڑھ بہندی سب دکھ مہندی سردے سہندی تاں تلیاں چڑھ بہندی تن من چیر چرا کے کنگی تاں زلفاں وچ بہندی تن من چیر چرا کے کنگی میں ایک دفعہ حویلیاں تقریر کر رہا نا ایک اپنا ہی مولوی صاحب اے بے سوری جس ماشاءاللہ تے پتہ سی نے انہیں سورہ لے طیب صاحب میرے خط بیٹھے ماشاءاللہ انہاں دے ابا جی اوپر ڈیر پتہ ہے روسوں میں گئے
اتنے بیٹھے ہیں تو وہ گرے آ کے بیٹھا جی کہ میں شعر پسند نہیں کرتا تے نثر وچ کئی شعر پڑھ گئے اسی ترما نے ترنگا میں جھک پڑھا یہ آدھے جی شعر پڑھ گئے تے نثر وچ بھاویں ہزاراں پڑھ دیں کوئی فرق نہیں. اچھا ایک گل کر کے نا یہ ابا انہاں دے ابا آکھن لگے وہ بھی بڑے سنیل ہیں یہ خود بھی سنیل تے وہ فرمان لگے بھائی عربی زبان اس کو روڑا دینا چاہیے. یہ جو کہ پیچھے پہ گیا اس کو چھوڑنا نہیں ہے. میں کہ تو کیا ہوں میں کرنا کم بات. میں آخیا مولا صاحب پیچھے کیوں بہ گئے ہو کے آ جاؤ. گنجا کدی آکھے میں کنگھی پسند نہ کرنا. یہ گنجا کدی آکھے میں کنگھی نہ پسند کردا یہ کوئی عقل نہیں گل. مزہ تاں میں جے زلفاں میں تو پھر کنگھی نہ کرنا. تل من چیر چرا کے کنگھی تاں زلفاں وچ مہندی. مکنی گل مکائی نے موتو قبلہ انتا موتو ہر سے ہی جس پڑیا. موتو قبلہ انتا موتو ہر سے ہی جس پڑیا. اس میدان محمد بخشا سر دیتا پڑ کھڑیا. میں خواجگان چورا شریف کی بات کرتا بات تو وہاں ساری اپنی چل رہی ہے. یہ سب لوگ شریعت کے پابند ہیں. بے شک بابا جی حضور بڑے خواجہ نور محمد سید نور محمد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہاں تیرا سے تشریف لائے. وہ زمانہ تھا تیرا میں مرید جاتے تو راستے میں ڈاکو ڈھونڈ لیتے تو آپ نے مریدوں کی سہولت کے لیے چورا شریف کو اپنا ایک مسکن بنایا. پھر کچھ عرصے کے بعد دنیا سے پردہ فرمایا. پھر حضور بابا جی ثانی خواجہ فقیر محمد سید فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کا دور آیا اور آپ نے پھر وہ فیض دیا. کہیں کپڑے رنگنے والا جب آپ کی پگڑی کو رنگے پگڑی کو رنگ چڑھائے تو کسی نے کہا جی یہ ہیں وہ یہ ہیں جنہوں نے آپ کی پگڑی کو رنگ دیا تو دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. آفر جی تساں میری پگڑی نہیں رنگیا میں تھوڑا دل رنگنا. میں تھوڑا دل رنگنا. 250 خانقاہیں کہ دل تے رنگیا پر انہوں آنی توفیق نہیں. کنڈا پڑ گیا نہیں یا مہندی لا کے دیئے کچھ سمجھ نہیں آئی میں. اپنے آستانوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اپنے آستانوں پہ حاضری دینی چاہیے اور اپنے شیخ کے ساتھ وہ محبت چاہیے جو ساری کائنات سے بڑھ کر محبت ہو اور خدمت کا جذبہ اپنا لے کر جانا چاہیے. پھر دیکھیں کہ کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ فقیر محمد چوروی رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف فرما ہیں اور سکا مڑ سی دریک دا سکا مڑ دریک دا بیٹھے نا آپ تشریف فرما دے بوڑھی آئی گی اتکڑ دی بوڑھی ادھیڑ عمر دی کہنے لگی حضرت جی بال بچہ کوئی نہیں تے دعا کرو. اور میں اور بڑھا میں کتوں طرح نقصان فبت کر رہا ہوں. وہ بڑھیاں بڑھیاں تیز ہو گیا یہ اس کو فرمانے نال ادھر ہاتھ پہ مار دیتا. وہ دیکھتی ہے کہ وہ جڑی ایک سکی بڑھی سی ناری ہو گئی. اس آکھیا دریکاں سرگیاں تے تسی ہریاں کر دیو تو میں ہری نہ ہو سکتی. فرمایا جا پڑھنی جا سکیاں دریکاں ہویاں ہریاں سکیاں دریکاں ہویاں ہریاں 9 مہینے بعد آئی پتر لے گئے. یہ ساڑھے دو جتنے نا ایک صرف ہے تے ڈنکڑ جانی بابا جیوے میرا بابا جیوے میرا بابا جیوے میرا یہ نہیں کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے. جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے. اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید خواجہ فقیر محمد چوروی رحمۃ اللہ علیہ دریا میں جا رہے تھے کشتی میں تو کسی نے کہا کسی مرید نے کہا دوں اس وقت گوشت کی پہچان کیا ہے زمانے کا جو گوشت اس کی پہچان کیا ہے. آپ نے فرمایا اگر گوشت دریا چلتے دریا کو رک جا تو رک جائے اور تنو نہیں آکھا تنو دریا رک جا. اللہ 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 اللہ
وقت ہوتا تو میں بڑے دور آپ کو لے جاتا، لیکن علماء موجود ہیں. یہ ایک ہمارے یہ جوان کچھ اسی تو بڑھے ہو گیا نا، اٹھانے آ کے نہیں کو آپ میں بوڑھی ہو گیا وہ یہ جوان ایسا سب ہے جی. اور بھی علماء پیر صاحب بھی تشریف فرمان ہے جی. حضرت صاحب خود بھی صدارتی خطبہ ارشاد فرمان گے. میں انہیں گلاں تے اپنی گل نو ختم کردا. اللہ تعالیٰ میری حاضری دا پاک بارگاہ وچ قبول فرمان تے اللہ تعالیٰ انہاں دے فیضان کو ساڈے سینے نوں روشن فرمان.